کہانی ہے اس شخص کی جسے طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابو علی سینا کی، جو کہ صفر 370 ہجری بامطابق 980 عیسوی کو فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں افتشا میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ ان کے والد بلخ موجودہ افغانستان سے آئے تھے۔ ابو علی سینا کا مکمل نام علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا ہے، جو دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں۔ ابن سینا یا ابی سینا فارس کے رہنے والے ایک جامع العلوم شخص تھے، جنہیں ہارون رشید کے دور میں اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم ترین مفکرین اور ادیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کو مغرب میں ایوی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس ہے۔ ابن سینا اسلام کے عظیم ترین مفکرین میں سے تھے اور مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں اور اتباع میں سے تھے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 450 کتابیں لکھی، جن میں سے قریباً 240 ہی بچی ہیں۔ ان میں سے فلسفہ پر 150 اور ادویات پر 40 تصنیفات تھی۔ ان کی سب سے مشہور کتابوں میں کتاب شفا یابی، جو ایک فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا، اور طبی قوانین، جو ایک طبی انسائکلوپیڈیا تھا۔ ان میں بہت چیزیں 1650 تک قرون وسطی کی یونیورسٹیوں میں ایک معیاری طبی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ 1973 میں ابن سینا کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں دوبارہ شائع کی گئی۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ اور ارضیات، نفسیات، اسلامی الحیات، منطق، ریاضی، طبیعت اور شاعری پر بھی لکھا۔ اسی لیے ناظرین، ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بخارا کے سلطان نو بن منصور بیمار ہو گئے۔ کسی حکیم کی دوائی کارگر ثابت نہ ہو رہی تھی۔ 18 سال کی عمر میں ابو علی سینا نے ہی سلطان نو بن منصور کے ایک ایسے مرض کا علاج کیا تھا جس سے تمام تر اتباع عاجز آ چکے تھے۔ ابن سینا جیسے کم عمر اور غیر معروف طبیب کی دوائی سے سلطان صحت یاب ہو گئے۔ چنانچہ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر انہیں ایک لائبریری کھول کر دی تھی۔ 20 سال کی عمر تک وہ بخارا میں رہے اور پھر خوارزم چلے گئے، جہاں وہ کوئی 10 سال تک رہے۔ خوارزم سے جرجان، پھر ری اور پھر ہمدان منتقل ہو گئے، جہاں 9 سال رہنے کے بعد اصفہان میں علاء الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ اس طرح گویا انہوں نے اپنی ساری زندگی سفر کرتے گزاری۔ ابو علی سینا نے 21 سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب اسی لائبریری میں لکھی تھی جو سلطان نو بن منصور نے انہیں انعام کے طور پر عطا کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ابو علی سینا نے 21 بڑی اور 24 چھوٹی کتابیں لکھی تھی۔ بعض کے خیال میں اس نے 99 کتابیں تصنیف میں لائی۔ ان کے انتقال کے بعد غزنیوں کے ذریعے ابن سینا کی لائبریری کو لوٹ لیا گیا اور اسے غزنی لے گئے، جہاں بعد میں غوریوں نے ان کے حکمران علاء الدین حسینین کی سربراہی میں اسے تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ کولنچ کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جب انہیں اپنی موت قریب نظر آنے لگی تو انہوں نے غسل کر کے توبہ کی، اپنا مال صدقہ کر دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ابو علی سینا کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے تلوار حق کی ٹیم کو اجازت۔ ملیں گے آپ کو ایک ایسی ہی مفید اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ہم سے اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو برائے مہربانی کمنٹ باکس کا استعمال کر ہماری اصلاح فرمائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھی کمنٹ باکس کا استعمال کیجیے۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔
تب تک کے لیے تلوار حق کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔